السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے مسلم نیتا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو نہ تو پی ایم ہے اور نہ تو سی ایم، لیکن شہرت اتنی کہ دیش کا کوئی ایسا آدمی نہ ہوگا جو اسے نہ جانتا ہوگا۔ وہ جب بولتا ہے تو اسے پورا دیش سنتا ہے۔ ٹی وی چینل والے اپنے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اس سے بات کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں تاکہ ان کی ٹی آر پی بڑھ سکے اور ان کی روزی روٹی چل سکے۔ وہ سڑک سے لے کر صدن تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، چھوٹی سی چھوٹی محفل اور بڑے سے بڑے بے باک و بے خوف ہو کر شیر کی طرح دہاڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حیدرآباد کے سانسد اسد الدین اویسی کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کون ہے اسد الدین اویسی اور بچپن سے لے کر جوانی تک کا ان کا پورا سفر کتنا آسان اور کتنا مشکل رہا۔ اسد الدین اویسی 13 مئی 1969 عیسوی میں شہر حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلطان صلاح الدین اویسی ہے۔ ان کے والدہ کا نام نجم النساء ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی کا نام اکبر الدین اویسی ہے جو اپنے شعلہ انگیز بیان اور جذباتی بھاشنوں سے کافی مشہور ہیں۔ آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اسد الدین اویسی بچپن میں کرکٹ کھیل کے بڑے شوقین تھے اور کالج کی زندگی میں تو اسد الدین اویسی کرکٹ کے بڑے کھلاڑیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی ایک تیز گیند بالر تھے۔ ان کے سامنے کوئی جلدی سے ٹک نہیں پاتا تھا اور اپنے چانس میں کئی وکٹ لے لیتے تھے، اور آج بھی وہ حقیقت میں سیاست کے بڑے بالر ہیں۔ وہ اپنے ورودھیوں پر اتنا زبردست نشانہ سادھتے ہیں کہ وہ روزانہ 3-4 وکٹ تو لے ہی لیتے ہیں، لیکن کسی کو کیا معلوم آج کرکٹ کا یہ کھلاڑی کل کو میدان سیاست کا شہسوار بننے والا ہے۔ ان کے والد کا یہ فیصلہ ہوا کہ اسد الدین اویسی کو بیرسٹر اور وکیل کی پڑھائی پڑھنا ہے، لیکن ہندوستان میں نہیں بلکہ لندن جا کر تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اسد الدین اویسی کی فیملی اتنی امیر اور مالدار فیملی ہے کہ ان کی پڑھائی کا خرچ آسانی سے گھر سے پورا ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ نہیں بنے، بلکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھاتے تھے۔ لندن سے بیرسٹر کی پڑھائی مکمل کر کے اسد الدین اویسی جب اپنے وطن آئے تو ان کے والد نے ان کو سیاست میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو پہلی مرتبہ چار مینار اسمبلی حلقے سے اپنی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم سے چناؤ کے میدان میں اتارا۔ اسد الدین اویسی نے زبردست کامیابی حاصل کی، اس کے بعد کبھی واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ یکے بعد دیگرے کامیابیوں کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ اسد الدین اویسی 2004 سے اب تک 4 مرتبہ کے سانسد ہیں۔ وہ لوک سبھا میں مسلمانوں، دلتوں اور کمزور طبقہ کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اور وہ ہر ایسے مدعے پر آواز اٹھاتے ہیں جو کسی طبقے کے لیے ناانصافی اور ظلم پر مبنی قانون ہو، چاہے وہ NRC ہو، پھر طلاق کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہر مدعے پر وہ کھل کر اپنی بات رکھتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اپنی تقریروں میں ایسے ترک اور ایسی دلیل سے بات کرتے ہیں کہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ ان کی بات کو غلط ٹھہرا سکے۔ وہ بھارت کے پڑھے لکھے نیتاؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کو 2014 میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی لوک سبھا میں بہترین نمائندگی کرنے کی وجہ سے سنسد رتن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اسد الدین اویسی اپنی دشمنوں پر وار کرنے سے کبھی نہیں چوکے۔ بی جے پی کے خلاف کھل کر بولتے ہیں اور ساتھ میں کانگریس پر بھی نشانہ سادھتے رہتے ہیں۔ اس لیے کانگریس اور ان جیسی سیکولر پارٹیاں ان پر بی جے پی سے ملے ہوئے ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن یہ سراسر غلط ہے، بلکہ ان پر الزام لگا کر ان کو سیکولر عوام مسلموں کا لیڈر بتا کر ان کو مسلمانوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ اور ان کی پارٹی سب کے لیے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ اسد الدین اویسی ہر دبے کچلے اور ستائے ہوئے مظلوموں کے دلوں میں بستے ہیں۔ ان کے چاہنے والے ان کو نقیب ملت کا خطاب دیتے ہیں، اور بہت حد تک ان کا یہ لقب ان پر فٹ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ وہ زمینی محنت کرتے ہیں۔ ان کا کام بولتا ہے۔ وہ روزانہ اپنے آفس میں 4 سے 5 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں اور پریشان حال ضرورت مند یتیموں اور بیواؤں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ اسد الدین اویسی ہاسپٹل اور اسکول کالج بھی چلاتے ہیں، جن کی دیکھ ریکھ ان کے چھوٹے بھائی اکبر الدین اویسی کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسد الدین اویسی کو کئی مرتبہ جیل بھی جانا پڑا، اور یہ تو عام بات ہے کہ بھارت کا کوئی مشہور نیتا ایسا نہیں جسے جیل کا منہ نہ دیکھنا پڑا ہو۔
اسدالدین اویسی بھارت کے واحد نیتا ہیں جو سب کی مان سمان اور ادھیکار کی بات کرتے ہیں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ایک ساتھ لے کر ہندوستان کے قانون کی حفاظت کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں مسلمانوں سے ایک شکوہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ 70